السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کچھ علم کی باتیں لے کر آئے ہیں۔ آئیے تو ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، ایک مہمان بھوکا نہیں جا رہا، دو ضرورت مندوں کو مدد ہو رہی ہے، 3 اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا محل بنائے گا۔ روٹنا سنت عائشہ ہے اور منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ جس آدمی نے ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھا، اللہ دوزخ کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ گناہوں کی سزا مرنے کے بعد آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والوں کو سزا اسی دنیا میں ملتی ہے، اور اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک بدلہ نہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبیرہ بڑے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم دنیا کی ساری نیکی حاصل کر لو، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، حج کر لو، لیکن اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو تمہیں جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی۔ ایک مومن دوسرے مومن پر 3 احسان کرے: 1 نفع نہیں دے سکے تو نقصان نہ کرے، 2 خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، 3 تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ اسی لیے روزے داروں کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے خوب دعا مانگنے کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو کچھ دے نہ سکو تو بس دعا دے دیا کرو، کیونکہ دعا وہ تحفہ ہے جس کے لیے امیر بھی ہاتھ پھیلاتا ہے۔ باپ راضی تو رب راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ زہر جیسا ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو تو اس عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے۔ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اسے مرتے ہوئے یہ 3 سزائیں ملتی ہیں: 1 وہ ذلیل مرتا ہے، 2 وہ بھوکا مرتا ہے، 3 سمندر کا پانی بھی پی لے وہ پیاسا ہی مرے گا۔ کبھی کبھی دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت 1 روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کر نکلو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کر لوٹو۔ اللہ کے 3 چیزیں بہت پسند ہیں: 1 ٹھنڈ میں وضو، 2 گرمی میں روزے، 3 جوانی میں عبادت۔
इंसान की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उस इंसान के माँ बाप उसके गुस्से से, डर से अपनी ज़रूरत बताना और नसीहत देना छोड़ देते हैं। गवाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अपनी बीवी को खुश रखो क्योंकि क़यामत में सबसे पहले आपके हक़ में गवाही वो ही देगी। बेशक माँ बाप का ओहदा बहुत बड़ा है लेकिन शौहर से कम है। अगर माँ बाप और शौहर एक साथ पानी मंगाएं तो औरत पर वाजिब है कि पहले शौहर को पानी पिलाए। किसी भी वजह से गुनाह मत करो क्योंकि वजह ख़त्म हो जाएगी, गुनाह नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ़ उठा लिया करो क्योंकि तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, नेकी नहीं। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी ख़ता की कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद न किया। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाती है तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कहीं औलाद नाराज़ न हो जाए, लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाती है तो औलाद डर डर के बात करती है कहीं माँ बाप नाराज़ न हो जाएं। हक़ के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, क्योंकि अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। तकब्बुर मत करना कभी, क्योंकि तकब्बुर करने वाला अल्लाह के नज़र में कभी बख्शा नहीं जाएगा, ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नज़रों में, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के यहाँ नापसंद आदमी कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंद वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू हो।